السلام علیکم جی۔ اچھا جی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نا آپ نے لاسٹ ویڈیو میں جیسے دیکھا تھا، میں نے تم لوگوں کو بتایا ہی تھا، ان کے ساتھ جو ریسیپشنسٹ میں میڈم کے ساتھ جو ریسیپشنسٹ پہ بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے ہماری 6 مہینے کی فیس بتائی۔ تو میڈم نے مجھے آگے سے پلٹ کے فوراً سے کہا کہ آپ 6 مہینے کی فیس جمائیں، اور یہ جو کمپلین والا سیشن ہوتا ہے نا، یہ ان بچوں کے لیے ہوتا ہے جن کے پیرنٹس 6 مہینے پہلے ایڈوانس میں فیس جمع کرا دیتے ہیں۔ ان بچوں کے لیے نہیں، 6 مہینے بعد فیسیں اکٹھی جمع کراتے ہیں۔ میں نے چپ رہا، میں اس وقت بچی تھی، میں چپ تھی، لیکن میں شروع سے منہ پٹتی، اور میں ایسی تھی کہ میں بول دیا کرتی ہوں جب مجھے بہت غصہ آتا ہے، مجھے بہت شدت والا غصہ آتا ہے نا، تو منہ پہ میں بول دیتی ہوں کہ یہ مسئلہ ہے۔ تو میں نے ان کو آگے سے بولا، میں نے کہا 6 مہینے بعد مجھے فیس ہے، تو آپ نے تو مجھے یہ فیس لینی ہے نا، یا پھر فیس آپ معاف کر رہی ہیں، تو پھر ٹھیک ہے میں روز پیٹ لوں گی، میں نے اس طرح ان کو بولا نا۔ تو انہوں نے کہا آپ کل اپنے پیرنٹس کو لے کر آئیے گا، فٹاک سے انہوں نے مجھے اس طرح بولا۔ خیر میں جو ہے نا گھر آئی، میں نے بالکل چپ، میرے کو لال پیلی ہو رہی ہے اس وقت، میں امی بھی اپنا بیچاری پریشان ہوتی تھی یار، کہ کچھ مطلب ہوتا ہے وہ، کیونکہ ہمارے ساتھ اصل میں مسئلہ یہ ہوا تھا، ہم لوگ جو ہے نا بہت کرائسس سے گزرے ہوئے تھے، لیکن بیچ میں ہمارے حالات، میرے پاپا نے بہت محنت کی، ہمارے حالات بہت اچھے بھی ہوئے تھے، بہت اچھے، لیکن پھر کچھ کرائسس کی وجہ سے میرے پاپا پہ بہت زیادہ لون چڑھ گیا تھا، تو ہم دوبارہ سے ایک دم سے کہتے ہیں نا آسمان سے ہم فرش پہ دوبارہ آ گئے تھے۔ پہلے ہم فرش سے آسمان پہ تھے، پھر آسمان سے ہم دوبارہ فرش پہ آ گئے تھے، ہمارے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا تھا۔ تو خیر پھر جو ہے نا میں نے امی کو نا بتایا کہ امی یہ اس طرح ہوا ہے، سر نے مجھے مارا، یہ وہ۔ تو جو ہے نا امی مجھے کہنے لگیں گی، اچھا اس کو امی جو امی کہیں مجھے نا کوئی تھوڑی بہت بات ہوئی ہوگی، اور یہ شاید نا اس طرح کر رہی ہے۔ امی نے مجھے کھانا وانا کھلایا، امی نے کہا چل تم ٹیوشن جاؤ، اور یہ وہ۔ پھر میں واپس آئی نا، کیونکہ سب وہ اپارٹمنٹ میں ہی سارے بچے نے سب کچھ اس طرح، تو پھر نا 2-4 آنٹیوں نے امی کو بتایا کہ مبشرہ کو اس طریقے سے جو ہے نا اس کے سر نے مار دیا۔ اچھا پھر رات میں جب میں امی بیٹھی نا، امی نے مجھ پہ غصہ کیا، میں نے تمہیں کہا تھا تم کنٹرول کیا کرو، اس طرح لوگوں کا کام وام مت کیا کرو، لوگ غلط سمجھتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ امی بیچاری پریشان کیا، اگر میں اسکول کمپلین لے کے جاتی ہوں تب بھی یہ ہوگا کہ وہ لوگ مجھے 6 مہینے کی فیس مانگیں گے، اس وقت میرے پاس 6 مہینے کی فیس امی کے پاس تھی نہیں، تو امی یہ پریشان کہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتی ہوں اپنی بچی کے لیے، اور ہم نے تو آج تک اپنی بچی کی میں اکلوتی تھی، اپنے پورے خاندان میں بھی اکلوتی لڑکی ہوں، تو امی اس لیے پریشان کہ ہم نے تو آج تک اپنی بچی کو انگلی بھی نہیں لگائی ہے۔ مطلب اللہ کی طرف سے فائنینشیل حالات خراب ہونا الگ چیز ہے، لیکن میرے پیرنٹس نے الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم ہے، میرے امی بابا نے کبھی مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی مجھے ہاتھ تو کیا انگلی بھی مجھے کسی نے نہیں لگائی۔ تو امی میری بیچاری بہت پریشان کہ یہ کیا ہو گیا۔ پھر جب رات میں بابا آیا، امی نے بابا کو ساری بات بتائی، بابا تو آگ بولا، بابا نے کہا اسے اسکول بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، اور بس جو ہے نا گھر میں بٹھاؤ اب اسے، اور بس فارم جب آئے گا تو یہ ایگزامس دینے جائے گی۔ امی نے کہا نہیں اس طرح نہیں کرو، پریکٹیکلز ہوتے ہیں، انہی سر کو ٹیچرس کو منہ دینا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ابھی خاموش ہو جاؤ یہ وہ۔ خیر اس طرح پتہ نہیں میرے میں اللہ نہیں جانتی، لیکن میں اتنا جانتی ہوں، میں نے اس ٹائم ایک دن رات میں اچانک سے اس دن میری آنکھ کھلی تو میں نے خود دیکھا میرے پیرنٹس نماز، امی تہجد پڑھ رہی تھیں، بابا نہ کچھ پڑھ رہے تھے قرآن شریف میں سے دیکھ کر، اور میرے دونوں پیرنٹس بہت رو رہے تھے کہ ہم اپنی بچی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے، بہت گڑ گڑا کے رو رہے تھے میرے پیرنٹس۔ تو اس دن مجھے ہوا کہ یا اللہ تو مجھے اتنی ہمت برداشت تھی کہ اب کوئی بھی کچھ میرے ساتھ کرے میں آ کے اپنے امی بابا کو تکلیف نہ دوں۔ یار ایک بے بسی ہوتی ہے انسان کے اندر کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے، اور کوئی ناجائز ہمارے بچوں کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے۔ خیر اللہ نے ہماری سنی، ہمارا وقت بدلا، کچھ ہی عرصے میں بابا کو جہاں سے پیمنٹس وغیرہ ملنی تھی ملی،